ثاقب یار وہ یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہیں، اور خاص طور سے جو یہ مینیپولیشنس کرتے ہیں نا پولیٹیشینس، وہ بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی مینیپولیشنز ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. دے وانٹ ٹو ڈریگ ان ایوری باڈی. اور اب کورٹ کو تو وہ لے آئے ہیں بیچ میں کہ جی ہمیں تو کورٹ نے کہا تھا کہ جی ان کو مارو، تاکہ وہ جو غصہ ہے لوگوں کا وہ کورٹ کی طرف کچھ ڈائیورٹ ہو جائے. اس پہ بہت ساری انٹیلیجنس نیوز تھی ہمارے پاس. صفدر کی 3 دفعہ ان سے میٹنگ ہوئی تھی اس دھرنے سے پہلے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آئیں، آپ کا جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ ہم پے کریں گے. آج سے 2 دن پہلے جب انہوں نے اپنا بل دیا 50 کروڑ روپے کا، انہوں نے کہا 50 کروڑ روپے ہمارے خرچ ہو گئے، تو گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا جو ہے اس پہ 4.25 کروڑ روپے خرچ ہوئے، ہم وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اور وہ بھی انہوں نے گورنمنٹ میں انہوں نے لیگل طریقے سے تو نہیں دینا تھا، انہوں نے انڈر ہینڈ طریقے سے دینا تھا، بٹ دے ور انسسٹنگ آن 50 کروڑ روپیز کہ نہیں، آپ 50 کروڑ روپیہ دیں تو ہم یہ نیگوزیشنس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اینڈ ویل گو بیک. اور گورنمنٹ ان کو 5.25 کروڑ روپیہ پے کر رہی، گورنمنٹ نہیں پے کر رہی تھی بلکہ پی ایم ایل این ان کو پے کر رہی تھی، جس میں صفدر کے ساتھ جب ان کی ڈیل ہوئی تھی کہ وہ آئیں گے اور یہاں پہ بیٹھیں گے اور صفدر ان کو سارا خرچہ پے کرے گا، تو وہ اس پہ ان کی یہ جو ڈیل تھی وہ بریک ہوئی ہے. باقی یہ آرمی اس میں، آرمی کو اگر یہ دیا جاتا رول دیا، آئی اسٹل ریمبر یار کہ ہمارے پاس ہم کیپٹن ہوتے تھے، ایک پلٹون ہوتی تھی اور اس سے بڑے بڑے مابس ہوتے تھے، اور ہمارے ساتھ صرف ایک اے سی ہوتا تھا. تو اے سی صرف ان کو یہ ڈرا دیتا تھا کہ یار میں نے اگر اس لیٹر کے اوپر سائن کر کے آرمی والوں کو پار ہینڈ اوور کر دی تو ان کے پاس پھر یہ آرڈر نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا خیال کرنا ہے، ان کے پاس صرف یہ آرڈر ہوتا ہے کہ پھر آپ نے جتنی گولیاں فائر کرنی ہیں اتنے بندے گرنے چاہیے آپ کے. تو اس تھریٹ کی وجہ سے بہت بڑے بڑے جو مابس ہوتے تھے وہ ڈسپرس ہو جایا کرتے تھے، وہ سامنے نہیں آتے تھے. تو انہوں نے جو اسٹریٹجی رکھی، آئی واز سرپرائز ٹو سی کہ جی 3,000 لوگ انہوں نے پولیس کے انہوں نے ڈپلائی کیے ہوئے ہیں، 5,000 ایف سی کے ڈپلائی کیے ہوئے، اینڈ دے ور انیبل ٹو کنٹرول دس سچویشن. اور ایف سی، کیپ ان مائنڈ کہ یہ ایف سی وہ نہیں ہے، آرمی والی ایف سی نہیں ہے، وہ فرنٹیئر کور ہوتی ہے ہماری، جو آرمی والی ایف سی ہوتی ہے یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے جو منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر کمانڈ ہوتی ہے، اینڈ اٹ از ایکول اور پیرلل فورس ٹو پولیس، کہ جس کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے کے پی میں رکھا جاتا ہے اور پنجاب میں رکھا جاتا ہے. یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری ہوتی ہے. تو اگر 8,000 لوگ انہوں نے ڈپلائی کیے ہوئے ہیں اور ان سے 1,500 لوگوں کا ایک موب نہیں ان سے کنٹرول ہو رہا ہے، تو وہ پھر فورس نہیں ہے، یہ طاقت کی بات نہیں تھی، یہ کچھ اور بیچ میں گیم چل رہی تھی. کہ ورنہ تو ایک پلٹون ہوتی ہے آرمی کی اور وہ جا کے ان کو کہتی ہے کہ بھئی آپ یہاں سے ڈسپرس ہو جائیں ورنہ ہم فائر کھولنے والے ہیں، تو یہ ڈسپرس ہو جاتے. ان کا مقصد ہی نہیں تھا ان کو ڈسپرس کرنے کا، ان کا مقصد تھا کہ آگ لگے، گاڑیاں جلیں، کوئی میٹرو اسٹیشنز تباہ ہوں، کوئی روڈ بلاکس ہوں، مزید شہروں میں یہ آگ پھیلے. اور انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ یہ جب لا اینڈ آرڈر سچویشن اس طرح کی کریٹ ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، تو یہ فلرش کرتے ہیں، جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ فلرش کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ویسے تو بہت چٹ چٹ کرتے ہیں، ہر چینل کے اوپر بیٹھ کے تو یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دھرنے کے ٹائم پہ ایسی کریٹیکل سچویشنز میں یہ آرام سے گھر پہ بیٹھ کے کمبل اوپر منہ پہ لے کے بالکل غائب ہو جاتے ہیں، ان کو ڈھونڈا نہیں ملتے ہیں. اور جیسی وہ سچویشن آؤٹ آف کرائسس ہوتی ہے، نکلتی ہے کرائسس میں سے، یہ پھر آ جاتے ہیں اور اس کی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور بلیم یہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں. اب یہی لوگ تھے کہ جو سارے کے سارے جب لال مسجد میں ٹیررسٹ آ گئے تھے، فارنرز تھے وہ، جب ان کو مارا گیا تو یہی لوگ تھے کہ جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کہتے رہے کہ جی وہاں پہ بچیاں تھیں، اتنی 1,000 بچیاں تھیں اور ان کو مار کے تو ان کو خدا نخواستہ وہ تیزاب کے ڈرم تھے جس میں ان کو ڈال دیا گیا، جس میں ان کی ہڈیاں تک گل گئیں اور کوئی نام و نشان ان کا نہیں رہا. یار کوئی اس طرح کی سوچیں کوئی سوچ سکتا ہے نا، تو وہ صرف ہمارے پولیٹیشین ہی سوچ سکتے ہیں، ادروائز تو کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا کہ جی ہزاروں بچیاں اور ان کو تیزاب کے ڈرموں میں ڈال کے تو ان کو گلا دیا جائے. ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑتی ہے، اور سب سے مشکل کام ہے ان لوگوں کی شر سے بچنا، کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں نا ان چیزوں سے بچنا جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ جس طرف سچویشن جا رہی ہے وہ بہت مشکل سچویشن ہے. I had a news about 5 days ago that there was a meeting at Kabul جس میں سی آئی اے تھی، را تھی اور طالبان تھے، ملا فضل اللہ اینڈ ہز کولیگس وہ اس میں تھے، اینڈ they were paid $25 million
اور ان کو اس میں ویپنز ان کو دیے گئے تھے اور $25 ملین ان کو دیے گئے تھے ٹو کیری آؤٹ سم ایکٹیویٹیز ان پاکستان، جس میں اسلام آباد بھی شامل ہے اور KPK اور بلوچستان اس میں خاص طور سے اس میں شامل ہے۔ اور وہ ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی ہیں، پچھلے 4 دن میں 4 اٹیکس ہو چکے ہیں، 3 آرمی والوں پہ ہوئے ہیں، ایک کل پولیس والوں پہ ہوا ہے جس میں ایک DIG ایک ایڈیشنل IG اس میں شہید ہوئے، اور 3 آرمی والوں پہ ہوئے، ایک آج آرمی پہ ایک اٹیک ہوا ہے جس میں ایک کمانڈنٹ تھا FC کا، وہ اس میں شہید ہوئے، اور 2 اٹیک اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو گیم ہے، دس گیم از ناٹ ایز سمپل ایز اٹ لکس لائک۔ CIA اس میں اس میں بہت ساری دوسری ایجنسیز، دے آل آر پارٹیسپیٹنگ ان اٹ اینڈ دے وانٹ ٹو بلاک دس CPEC، کہ چائنا کو ایکسیس نہ مل سکے عربین سی تک، تو وہ اس کو بلاک کر رہے ہیں۔ تو اس کو بلاک کرنے کے لیے وہ ہر قسم کا وہ طریقہ اختیار کریں گے، ان کو بھی یوز کریں گے، طالبان کو بھی یوز کریں گے، باقی جو ان کے یوز ہونے کے لیے تیار ہے ان سے وہ سب کو یوز کریں گے۔